من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پیچھے چونکہ کعبہ مشرفہ کے قبلہ ہونے پر کلام پورا تھا، تو یہ اسی کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے صفا اور مروہ کا ذکر فرمایا. صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں ہیں. یہ دو پہاڑیاں ہیں مکہ مکرمہ میں کعبہ مشرفہ کے ساتھ. تو یہ دو پہاڑیاں، ان کے مابین حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ساج کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو بھی چھوٹے بچے تھے بالکل، تو مائی صاحبہ کو اور انہیں چھوڑ کر کے جانے لگے تو صرف ایک مشکیزہ تھا پانی کا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا، تو وہ دے کر کے جانے لگے. تو اس وقت آپ نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں پر بغیر چھت کے، کوئی مکان نہیں ہے یہاں، وہ کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہیں ہے، آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے جاتے ہوئے صرف ایک جملہ بولا تھا، میں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. صرف اتنا کہا تھا. تو انہوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ آپ نے عرض کی اگر آپ نے اللہ کے حوالے کیے تو وہ پھر ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. جی، تو ایسی حالت میں جب وہ پانی مشکیزے کبھی ختم ہو گیا تو حضرت اماں پاک جو ہیں آپ کبھی پہاڑی کے ادھر جاتی ہیں کبھی اس طرف جاتی ہیں. یہ درمیان کا جو فاصلہ بنتا ہے وہ تقریباً 700 گز ہے. کتنا ہے؟ 700 گز کا فاصلہ بنتا ہے. اس دورانیہ میں آپ جو ہے نا کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں، کہ ہو سکتا ہے کوئی قافلہ یہاں سے گزرے جن کے پاس پانی ہو تو ہم ان سے پانی لے لیں تھوڑا سا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پلانے کے لیے. اب ہوا یہ کہ اس مقام پر چلتے ہوئے حضرت حاجرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ڈھونڈ بھی رہی ہیں اور ساتھ ساتھ رب تعالیٰ سے دعا بھی کر رہی ہیں، رب تعالیٰ سے دعا بھی مانگ رہی ہیں. تو یہ ذہن میں رہے، جیسے وہ ہے نا حدیث پاک آقا علیہ السلام تشریف فرمائے تو ایک دیہاتی آئے، صحابی تھے، آقا علیہ السلام کے غلام تھے، وہ آئے تو آ کر کے انہوں نے اونٹ کو کھلا ہی چھوڑ دیا اور آ کر ہاتھ گزار ہوا یا رسول اللہ. آقا علیہ السلام میں تیرے اونٹ کو کیا بنا؟ انہوں نے کہا جی حضور وہ میں نے چھوڑ دیا ہے، ایسے ہی چھوڑ دیا اسے. آقا علیہ السلام میں کیوں باندھا کیوں نہیں؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کیا ہے. آقا علیہ السلام نے نہ پہلے جا کے اسے باندھ پھر بھروسہ کر، پہلے باندھ پھر بھروسہ کر. اس لیے ہر معاملے میں احتیاط کا بھی حکم ہے. بندہ اپنی طرف سے احتیاط کرے اور پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے. جی، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو یہ آج کل لوگ جو ہے نا وہ صرف اونٹ ہی باندھ رہے ہیں. انہیں کہا جائے نا بھی کچھ کرو بھی، کہتے ہیں جی دیکھو اونٹ باندھنے کا حکم تو ہے نا، یہ اونٹ ہی باندھ کے بیٹھے ہوئے کرنا کچھ بھی نہیں ہے. جس کو بھی دیکھو اونٹ ہی باندھا ہوا ہے اس نے، آگے کچھ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو توکل اور بھروسہ ہے وہ والا نہیں رہا لوگوں میں. جس کو بھی دیکھو احتیاط میں اونٹ باندھ کے بیٹھے ہیں بس. اور بھائی کافروں سے لڑنا ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب احتیاط بھی کوئی شے ہے، سارے مارے جائیں گے، ایسی کون سی موت مارے جائیں، آپ کون سی باتیں کرتے ہیں جی. اس طرح کی یہ جو سارے کے سارے اونٹ باندھ کے بیٹھے ہیں یہ درست نہیں ہے. آگے بڑھنے کا بھی حکم دیا ہے. کریم آقا علیہ السلام اونٹ باندھ لو، اس کے بعد تم رب تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو. یہ ہر معاملے میں ایسا ہے جی. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. حضرت اماں پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ ساتھ پانی تلاش بھی کر رہی ہیں اور ساتھ دعا بھی کر رہی ہیں. اس سے ثابت کیا ہوا؟ ایک ہی دم بیٹھ کے صرف دعا کرتے رہنا یہ بھی مناسب نہیں ہے. اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کی ذات سے دعا بھی مانگنی ہے. حضرت حاجرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ چل بھی رہی ہیں وہاں، ادھر ادھر دیکھ بھی رہی ہیں اور ساتھ دعا بھی مانگ رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مولا مہربانی فرما، ہمیں پانی عطا فرما. تو یہی وہ مقام تھا جہاں پر حضرت اماں پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا ایسی قبول فرمائی کہ وہیں پہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام
اپنی ایڑیاں مبارک رگڑ رہے تھے، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آب زمزم جاری فرما دیا۔ آج جو احمق لوگ کہتے ہیں یہ دعا قبول نہیں ہوتی، میں نے کہا زمزم پی کے بھی کہتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی اور زمزم کا وہاں سے نکلنا پہاڑی علاقے کے اندر ہے، وہاں پہ جہاں پہ بور ہی نہیں ہوتا تھا اس وقت، کنویں بڑے جناب وہ خال خال ملتے تھے، تالابوں میں پانی بھر جاتا تھا بارش کا، اسی کو وہ استعمال میں لاتے تھے۔ لیکن قربان جائے خالق اور مالک کی عظمت اور شان پر، اس نے اماں پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کیسے قبول فرمائی کہ ایک جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جہاں پہ پاؤں مبارک کر رگڑا تھا، وہیں پر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے آ کر اپنا پر مارا، وہیں پر چشمہ جاری ہو گیا ہے جی۔ اور جہاں پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آپ ابھی چھوٹی عمر میں ہیں، آپ کی ایڑیوں کی برکت ظاہر ہو رہی ہے، وہیں پہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پاؤں کی پر کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قوت کا اظہار ہو رہا ہے جی۔ وہیں پہ حضرت اماں پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی تاثیر معلوم ہو رہی ہے۔ اور وہیں آپ جب آئیں نا وہیں سے ڈھونڈ رہی تھی پانی کو، جیسے آپ آئیں دیکھا تو وہاں پانی بہا جا رہا ہے اتنا زور سے، آپ نے زور سے عبرانی زبان میں کہا زم 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 اور زم، رک رک، جب ہمارے یہاں کہتے ہیں رک رک تاکید کے لیے کہتے ہیں، کہا تو ایک بار جا سکتا ہے کافی ہے، رک جا بھائی، لیکن ہمارا رک رک بھائی رک کہتے نہیں کہتے، وہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بار کہا زم زم رک رک، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زم زم یہ نہ کہتی نا تو اس وقت ہمارا پانی ہر طرف پھیل جاتا، ہر طرف پانی پھیل جاتا۔ اور مزے کی بات یہی وجہ ہے کہ آج سعودیوں نے یہ کوشش کی تھی کہ وہاں سے پائپ بچھا دیا جائے، مکہ مکرمہ سے سیدھا مدینے آئے تو زمزم جو ہے اسی کے ذریعے، کیونکہ روزانہ ہزاروں کولر جو ہے وہاں سے لائے جاتے ہیں پانی کے، اتنے بڑے بڑے ٹینک لائے جاتے ہیں مدینہ شریف میں۔ آپ کو پتہ ہے مسجد نبوی شریف میں لاکھوں نمازی ہوتے ہیں، صرف وہی تھوڑا پیتے ہیں، وہاں بھر بھر کے بوتلیں جو ہیں وہ گھر بھی لے جاتے ہیں، اپنے ہوٹلوں میں بھی رکھتے ہیں، وہاں بھی پیتے رہتے ہیں وہی زمزم شریف، اور اتنا وہاں نہیں پیتے جتنا وہاں سے لے آتے ہیں، اور اتنا وہ نہیں دیتے جتنا حاجی صاحب لے کے آتے ہیں وہاں سے، ہے یا نہیں اپنے سامان میں۔ اور یہ عشق ہی ہے، یہ محبت ہی ہے کہ اپنے سامان میں جو ہے وہ باقی سامان لانے کے بجائے زمزم ہی لاتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ جنہیں خدا تبارک و تعالیٰ یہ محبت عطا فرما دے، تو وہ انہوں نے کوشش کی وہاں سے نا پائپ بچھانے کی، میں ویسے کو لے جائے تو لے جائے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا ہے کہ رک، تو میں خود نہیں جاتا کہیں بھی، انہوں نے کوشش کی تھی، یہ مجھے حاجی نے وہیں بتائی، وہ وہیں پہ زمزم شریف جو کنواں ہے نا وہیں پہ وہ خدمت کرتا تھا مکہ شریف میں، وہیں پہ وہ خادم تھا۔ وہ کئی بار اس نے کہا یہ پانی جو ہوتا ہے نا باہر یہ ملا ہوا ہوتا ہے، یہ جتنا بھی آتا ہے نا کولروں میں، تو کہتا ہے میری وہاں ڈیوٹی ہے، میں وہاں کام کرتا ہوں، اگر آپ جب بھی فرمائیں گے میں وہاں کنویں سے پانی نکال کے دوں گا آپ کو۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا خدا کے بندے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ زمزم شریف کی تاثیر ہے، اگر 10 من پانی ہونا اس میں 1 قطرہ زمزم کا ملا دیں سارا زمزم ہو جاتا ہے، سارا زمزم ہو جاتا ہے۔ باقاعدہ یہ لیبارٹریوں والے دیکھ چکے ہیں، لیبارٹریوں والے دیکھ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ پانی جو ہے نا وہ 1 قطرہ زمزم کا سارے پانی کو زمزم کر جاتا ہے، یہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ۔ ہاں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا اپنا کہ اماں جی نے فرمایا کہ رک رک، وہ رک گیا، وہاں سے خود نہیں جاتا کہیں بھی۔ ہاں لوگ لے جاتے ہیں، بھر کے لے جاتے ہیں تو لے جائیں، تو انہوں نے کوشش کی وہاں سے پائپ بچھانے کی کہ پائپ کے ذریعے پانی کو لایا جائے، یہ پانی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا ہمیں اماں کا آرڈر ہے، ہم کیسے جا سکتے ہیں، ہمیں ماں جی کا آرڈر ہے، میں نہیں جا سکتا کہیں بھی۔ بہرحال جی وہ یہ 2 پہاڑیاں جو ہیں ان کا تعلق حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ ہوا یہ کہ یہ 2 پہاڑیاں جو ہیں ان پر مکے کے مشرکوں نے 2 بت رکھ دیے تھے، ایک اصاف نام کا، ایک نائلہ نام کا، یہ 2 بت تھے، ایک کو صفا پہ رکھ دیا، ایک کو مروہ پہ رکھ دیا۔ اب ہوا یہ کہ ان پر وہ رکھنے کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان کی عبادت کیا کرتے تھے، مشرکین جو ہیں وہ بھی صفا مروہ پہ دوڑتے تھے، ان کا طریقہ وہی تھا جیسے وہ کعبے کے طواف کرتے تھے بے لباس ہو کر، یہاں بھی وہی کرتے تھے، عند البیت الا مقام و تصدیہ، تالیاں بجانی اور سیٹیاں بجانی، یہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی حرکتیں کرنا یہ عمل کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔
وہ نعوذ باللہ من ذالک کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہاڑیوں کو پاک فرما دیا۔ اب کئی سارے لوگ جو تھے وہ یہاں پہ صفا اور مروہ کے مابین سعی کرنے کو وہ ذرا عیب سمجھنے لگے کہ یہ تو پھر بتوں کی یہاں تعظیم ہوتی تھی تو ہم بھی وہاں پہ کریں کام، اگر وہیں پہ ہم بھی صفا مروہ کے درمیان سعی کریں تو یہ تو پھر بات درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جواب عطا فرمایا، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک بات تو یہ، دوسرا مسئلہ یہ سماعت فرمائیں کہ جو حکم ہوتا ہے نا دین اور شریعت کا، اسلام کا جو حکم ہوتا ہے، اگر اسے کافر اپنانا شروع کر دیں تو کافروں کے اپنانے کی وجہ سے ہم اسے ترک نہیں کریں گے، ہم اسے ترک نہیں کریں گے۔ جیسے آپ کعبہ شریفہ کو دیکھیں، کعبہ شریفہ میں 360 بت پڑے ہوئے، کتنے بت ہیں؟ 360 بت پڑے ہوئے تھے، بت پڑے ہوئے ہیں کعبے میں، اور آقا علیہ السلام مدینہ میں آ گئے۔ مدینہ شریفہ میں یہ آقا علیہ السلام نے جب جا کے کعبہ مشرفہ کو بتوں سے پاک کیا، وہ تو بہت عرصہ بعد پاک کیا ہے، بہت عرصہ بعد جا کے مکہ فتح ہوا، 9 آقا علیہ السلام کے 9 آخری سال چل رہے تھے آقا علیہ السلام کی تبلیغ مبارکہ کے، تو اس وقت جا کے آقا علیہ السلام نے کعبہ مشرفہ کو، مکہ مکرمہ کو فتح کیا، اور وہاں سے جا کے بت نکالے آقا علیہ السلام نے۔ وہاں بت بھی پڑے ہوئے ہیں، اور مدینہ منورہ میں اور باقی جہاں کہیں بھی صحابہ رہتے ہیں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ اسلامی حکم کے اندر یہ کعبے کے اندر بت آ گئے تو بتوں کا وہاں پڑا ہونا جو ہے وہ کعبے کو قبلہ ہونے سے خارج نہیں کر رہا تھا، کعبہ قبلہ ہی تھا، مسلمان اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، آقا علیہ السلام کے صحابہ حضور کے غلام، لیکن کسی کو ممانعت نہیں کی گئی کہ وہاں تو بت پڑے ہوئے آپ وہاں منہ کر رہے ہیں۔ اس میں بڑا مسئلہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ شریعت اسلامی کی جو احکامات ہیں ان کے اندر کوئی خرابی در آئے تو اس خرابی کی وجہ سے اس حکم شرعی کو نہیں چھوڑا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، میں بے شک صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ یہاں پہ ایک ذہن میں رکھیں، ہر وہ حکم جو اسلام کے ساتھ خاص ہو، مسلمان ہی کرتے ہوں، تو وہ حکم جو ہے وہ ایک علامتی کام جو ہے وہ چاہے لباس ہی کیوں نہ ہو، وہ مسلمانوں کا ایک دین کا شعار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ شعار ہوتا ہے۔ اس کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے، اس کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے، اس کی توہین کرنا بھی کفر ہے، اور اس کی مخالفت کرنا بھی کفر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ برقعے کو دیکھ لیں، مسلمانوں کے علاوہ کہیں برقع ہوتا ہے؟ یہودی پہنتے ہو، چوڑا عیسائی پہنتے ہو، ہاں جی، ہندو سکھ پہنتے ہو، کوئی نہیں پہنتا برقع۔ برقع صرف اور صرف یہ اسلام کی علامت ہے یہ نہیں؟ جہاں پہ بھی آپ کو برقع نظر آئے گا آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ مسلمان ہے یہ نہیں؟ یہ مسلمان بہن بیٹی ہے، مسلمانوں کے علاوہ کوئی برقع نہیں پہنتا، تو یہ اسلام کا شعار ہے، یہ اسلام کی ایک علامت ہے، دین کی ایک علامت ہے۔ تو بتائیں بھائی، آج جو مجھے پرسوں والے دن ایک بندے نے فون کیا، اس نے کہا جی ہمارے محلے میں ایک لڑکا ہے وہ برقع پہن کے نا پرینک کرتا پھرتا ہے، یہ ویڈیو بناتا پھرتا ہے، مزاحیہ ہے، برقع پہن کے ایسے جا رہا ہوگا، کوئی بھی بندہ لڑکا ملے گا اسے جب ڈال دے گا، اس طرح سینے سے لگا لے گا اسے۔ تو کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ بتائیں بھائی، وہ جو ایسی حرکتیں کرتا پھرتا ہے کمینہ، وہ تو جس بندے کو اس طرح کر رہا ہے، وہ جو ویڈیو دیکھیں گے انہیں، وہ کہیں بھی کسی عورت کو دیکھیں گے یہ حرکت کریں گے، ہے یا نہیں ایسا؟ کسی بھی خاتون کو برقعے میں دیکھ لیں گے تو اس کے ساتھ یہی حرکت کریں گے۔ ایک جگہ ہم گئے تو ایک مولوی صاحب نے نا، لوگ مجمع تھا بہت بڑا، اس مجمع میں اس بندے نے ایک بات سنا دی، لطیفہ سنایا اپنی طرف سے بنا کے۔ اس نے کہا جی جب یہاں انگریز رہتے تھے تو ٹوپی والے برقعے ہوتے تھے نا پہلے، اس نے کہا ایک انگریز نے ٹوپی والا برقعہ دیکھ کے ایک بندے سے پوچھا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس بندے نے بتایا، اس نے کہا یہ ہمارے ہندوستان میں ایک چلتا پھرتا سسٹم ہے، بارش آ جائے، آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، گرمی زیادہ ہو تو بندہ جو ہے نا اس کے اندر گھس جائے، اور
یہ چلتا پھرتا امبریلا ہی ہے، چھتری ہے بھائی۔ تو وہ کہتے جی انگریز جو ہے وہ، اس نے کہا کہ یہ تو بڑا زبردست نظام آپ نے رائج کیا یہاں پہ، ہر بندے کو سہولت دی، چلتا پھرتا سسٹم ہے یہ تو۔ کہتے ایک دن بارش آنے لگی تو ایک برقع پہنے خاتون جا رہی تھی، تو وہ انگریز جا رہا تھا، اس نے کہا چلو اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کہتے جی اس نے برقع اٹھایا اور اندر داخل ہونے لگا تو بھائی صاحب نے چپیٹ ماری اس کے منہ پہ، وہ باہر آ گیا، کہتا ہے سوری مجھے نہیں تھا پتا کہ اس میں پہلے کو بندہ ہے جی۔ اب وہ لطیفہ اس نے سنا، لوگ زور سے ہنسنے لگے، تو میں نے وہ مولوی صاحب کو پوچھا، میں نے کہا مولوی صاحب آپ صحیح سے بتائیں، یہ جو آپ نے یہ لطیفہ سنایا ہے یہ مذاق کس چیز کا اڑایا آپ ہیں؟ یہ برقعے کا مذاق نہیں اور کیا ہے؟ یعنی کہ ایسی ایسی کمینی حرکتیں کرنے سے وہ بھی بعد نہیں آتے۔ اب وہ جو ایک برقع خاص اسلام کا شعار ہے، دین کی علامت ہے، ہمارے دین کی علامت ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ نوجوان لڑکی جناب برقعے پہن کے باہر شیطانی کرتی پھرتی، اور تم نے ایسے لچے کام کرنے پھر برقعے کو بدنام تو نہ کرو ہیں۔ عجیب کمینی طبیعت کے لوگ ہیں بھائی، ان کے ماں باپ ہی نہیں سمجھاتے، اتنے بے حیا ہو گئے ہیں کہ تمہاری بیٹی جو ہے برقعہ پہن کے باہر لوگوں کو ایسے جناب گلے مل رہی ہے، باہر لڑکوں کو جناب چھیڑخانی کر رہی ہیں عورتیں لڑکیاں، اور مووی بنا رہی ہیں نا۔ وہ جو لڑکا کہنے لگا، اس نے کہا جی اور باقی جو بغیر برقعے کے ہوتی ہیں ان سے زیادہ ان کو لوگ دیکھتے ہیں، بتائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ارشاد ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، میں کہ وہ تقوی والا دل ہے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانی، یہ دین کی نشانی ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں کیا فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، میں بے شک صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی علامتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانی ہے دونوں۔ تو میں تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہاں بت رکھے ہوئے تھے، بتوں کے آنے کی وجہ سے یہ ناپاک تھوڑی ہوئی ہیں، بتوں کو دور کر دیا، ان پہ جو تمہارے ذہن کے مطابق نجاست آ چکی تھی وہ بھی دور ہو چکی، تو یہ تو رب کے دین کی نشانی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا دین ہمیشہ سے ہے، اور جب سے ان کی نسبت جو ہے رب تعالیٰ کے دین کی طرف ہوئی ہے، حضرت اماں پاک کی طرف ہوئی ہے، یہ تب سے پاک ہو گئی، یہ تب سے پاک ہو گئی۔ جیسے کعبہ مشرفہ میں بت پڑے ہوئے ہیں، بتوں کی موجودگی میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا السلام کے صحابہ اتنے عرصہ تک کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، کوئی قدغن نہیں ہے۔ تو کعبے کے قبلہ ہونے سے یہ ان کے بت پڑے ہوئے بھی خارج نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کر کے دینی حکم، شریعت کا حکم جو ہے اس میں اگر کوئی خرابی در آئے تو اس خرابی کو دور کیا جائے گا، اس دینی حکم کو بند نہیں کیا جائے گا۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں، جیسے کسی بندے کے ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی اڑائی جائے گی، نہ کہ ناک کاٹا جائے گا۔ مسجد میں کتا داخل ہو جائے تو کتے کو بھگایا جائے گا، مسجد نہیں توڑی جائے گی۔ یہ نہیں سمجھ بڑا مسئلہ ہے۔ کئی احمق ہوتے کہتے ہیں نہیں جی مسجد کو گرا دو، نہیں مسجد نہیں گرائی جائے گی، کتا بھگایا جائے گا۔ یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ۔ ہاں اسی طرح کر کے نکاح میں، شادی میں جو خرافات در آئی ہیں، اتنے سارے گناہ ہونے لگے، ایک سنت پوری کرنے کے لیے 1800 گناہ کر لیتے ہیں، تو ان فسادات کو دور کیا جائے گا، ان خرابیوں کو دور کیا جائے گا، نہ کہ جناب ایک شرعی حکم جو ہے اسے بند کر دیا جائے۔ نکاح کو نہیں منع کیا جائے گا، اس خرابی کو دور کیا جائے گا۔ جیسے آج کل کئی بے دین لوگ جو ہیں وہ نکاح کے اندر آنے والی مفاسد اور خرابیاں جو ہیں، کئی سارے علاقوں میں تو نکاح بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں جی 5 ایکڑ زمین نام کروا دو ہماری لڑکی کی اور اتنے لاکھ زمین دے دو پھر آپ کو رشتہ دیں گے۔ بتائیں بھائی، جہاں پہ نکاح اتنے لاکھ کا ہو جائے وہاں زنا تو پھر 10-20 روپے میں ہونا ہے، پھر نکاح 50 روپے میں ہونا ہے وہاں پہ زنا جو ہے۔ تو یہ حال کر دیا ہم نے۔ کہاں سے شروع ہوئی تھی بات؟ وہ کیا نام اس کا، جہیز سے۔ لڑکے والوں نے جہیز بڑھا دیا، لڑکی والوں نے اپنی شرطیں بڑھا دیں، انہوں نے مہر کے بہانے اب فلاں چیز بھی دے دو، فلاں بھی دے دو، فلاں بھی دے دو۔ کتنے سارے لڑکے اور لڑکیاں حقیقت والے جن کو میں تعلق کی وجہ سے جانتا ہوں، ان کو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے پاس، تو کیا کریں؟ تو اب کئی سارے لوگ ذلیل کہتے ہیں جی، جیسے وہ ایک حرامی ہے شیخ رشید، اصل میں رشید تو کہتے ہیں ہدایت والے بندے کو، وہ تو یزید ہے، پورا لانتی ہے وہ ذلیل۔ اسے کسی نے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ اس بغیرت نے یہ بکواس کی، اس نے کہا کہ جب دودھ باہر سے مل جائے تو بھینس رکھنے کا کیا فائدہ؟ مطلب اس ذلیل نے زندگی ساری بدکاری میں گزاری، منہ کالا کرتے ہوئے گزاری اس ذلیل نے زندگی ساری۔ اور یہ جو جملہ اس نے دیا ہے، یہ جملہ اس جیسی طبیعت کے لوگوں کو کتنا مزیدار لگے گا،
وہ ان کا بھی ذہن بنے گا. اور یہ بعض اوقات لوگ جو ہے نا کمینے ایسی حرکتیں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے دل کو بھاتی ہیں، اور بھاتی صرف انہی دلوں کو جن کے دلوں میں گندگی اور نجاست ہوتی ہے. اہل ایمان کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. اور یہ کتنی بڑی بکواس کی ہے اس ذلیل نے. مطلب کیا ہے کہ جب زنا سستا ہے تو نکاح کرنے کا کیا فائدہ؟ بندہ اتنی پھٹیکیں کیوں اٹھائے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. اب وہ لوگ جو پریشان ہو رہے تھے کہ اب اس کی صفا اور مروہ کی تعظیم کیسے کریں، ہم یہاں پہ سائی کیسے کریں، یہاں تو مشرکوں کے بت پڑے ہوئے تھے اصحاف اور نیلا نام کا. رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں جواب دیا فمن حج البیت او اعتمر، میں جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا پھر عمرہ کرے، حج کرے اور عمرہ کرے. یہ ذہن میں رہے ہمارے نزدیک صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے یہ واجب ہے، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ فرض ہے. کیونکہ ان کے نزدیک واجب یہ کوئی جسے ہم واجب کہتے ہیں وہ اسے بھی فرض کہتے ہیں. واجب ہونا ان کے نزدیک کوئی اصطلاح نہیں ہے. امام شافعی کے نزدیک یہ واجب ہونے کی اصطلاح ہمارے نزدیک ہے احناف کے نزدیک. وہ کہتے ہیں کوئی چیز ہے فرض ہے یا پھر سنت ہے، بس اس کے مابین کوئی دوسرا درجہ نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں پہلے فرض ہے پھر واجب ہے پھر سنت ہے، اس طرح کر کے. ان کے نزدیک یہ نہیں ہے، یہ واجب کا درجہ نہیں ہے. جسے ہم واجب کہتے ہیں وہ اسے فرض کہتے ہیں. ہر چیز جیسے ہم کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے یہ فاتحہ پڑھنی نماز کے اندر یہ واجب ہے، وہ کہتے ہیں فرض ہے. ہم کہتے ہیں کہ 7 سورت پڑھنی واجب ہے، وہ کہتے ہیں فرض ہے. اسی طرح کر کے ہر وہ جسے ہم واجب کہیں گے اسے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض کریں گے. یہ صفا مروہ جو ہے اس کی جو سعی ہے یہ ہمارے نزدیک واجب ہے اور ان کے نزدیک کیا ہے؟ فرض ہے. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے فرمایا جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم کیسے صفا مروہ کے مابین سعی کریں گے، یہاں تو وہ جو ہے وہ مشرکوں نے بت رکھے ہوئے تھے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو بندہ حج کرے یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے مابین سعی کرے. اسے سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ جو لفظ ہے نا فلا جناح علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ لفظ جو ہے ویسے وجوب پر دلالت نہیں کرتا، کسی کام کے فرض ہونے پر دلالت نہیں کرتا. جیسے آپ کسی بچے کو کہیں اگر آپ یہ کام کر لیں تو اس میں حرج نہیں ہے، بتائیں اس کام کے کرنے کا اس بندے کی طرف سے وجوب ثابت ہو رہا ہے. تو بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرنا تم پر لازم ہے. کسی بھی کام کو کسی پر لازم کیا جائے تو یہ کہا جاتا ہے یہ کام کرنا تم پر لازم ہے، بھائی یہ ضرور کرنا ہے تم نے. اور یہ کہنا کہ تمہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی میں ناراض نہیں ہوں گا اگر آپ یہ کام کر لو، تو اس میں اختیار دیا جا رہا ہے. جس میں اختیار دیا جائے گا یہ کرو یا نہ کرو تو اس میں وہ اباحت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اباحت ہوتی ہے. کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ ہم واجب کیسے ثابت کرتے ہیں اور امام شافعی فرض کیسے ثابت کرتے ہیں؟ حالانکہ قرآن کریم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رہے یہ جو شرعی واجب ہے، شرعی طور پہ فرض جو معلوم ہو رہا ہے وہ اس دلیل سے نہیں ہو رہا، بلکہ یہ تو اس تناظر میں آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے. جو لوگ اسے گناہ سمجھ رہے تھے کہ جہاں بتوں کے ہونے کی وجہ سے ہم یہاں صفا مروہ کے مابین سعی کریں گے تو گناہ ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے میں تم جو طواف کرو گے نا یہاں یہ سعی کرو گے حج میں یا عمرہ میں، یہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، کیونکہ تم کون سے بتوں کی تعظیم کر رہے ہو؟ تم تو یہاں کھڑے ہو کے مجھے پکار رہے ہو، صفا مروہ کے مابین سعی کر رہے ہو اور یہاں پہ تم مجھ سے دعا مانگ رہے ہو جیسے حضرت حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگی تھی. تو میں اس میں لہٰذا تمہارے لیے کوئی عیب والی کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، تم پریشان نہ ہو. لہٰذا تمہارے لیے یہاں پہ صفا مروہ کے مابین سعی کرنا یہ میرا ہی حکم ہے، اور تم نے میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس صفا مروہ کے سعی کو عمل میں لانا ہے. تم نے بتوں کی نہ تعظیم کرنی ہے نہ اس کی نیت کرنی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومن تطوع خیرا، ہاں جو بندہ نیکی کی نیت کرتے ہوئے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے یہاں صفا مروہ کے مابین سعی کرے گا تو وہ ذہن میں رکھے فإن اللہ شاکر علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی قدردان ہے اور علم والا ہے. شاکر کا معنی ویسے شکر گزار ہوتا ہے. شکر گزار اسے ہی کہتے ہیں نا جو کسی کو کوئی نعمت دے اور آگے سے وہ بندہ اسے قبول کر لے. وہ کہتے ہیں یار بڑا قدردان ہے، اس نے قدر کیا ہماری، ہم نے کوئی چیز دی ہے اسے، اس نے قدر کی ہے. تو اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ بھی بڑا قدردان ہے. جب اس کا کوئی بندہ نیکی کرتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی کو بڑا جانتا ہے، اس کی قدر فرماتا ہے. بڑا جاننے کا مطلب یہی ہے نا
اس نے ایک بار درود پڑھا ہے اس کے حبیب پر، رب تبارک و تعالیٰ 10 بار درود بھیج دے۔ واہ واہ، میرے حبیب پر درود پڑھا ہے تو نے ایک بار پڑھا ہے، 10 بار میری طرف سے رحمت آ رہی ہے۔ پھر فرشتے بھی اس پر درود پڑھتے ہیں، اس بندے پہ درود پڑھتے ہیں فرشتے۔ بتائیں کتنی بڑی نعمت، یہ شکور ہے یہ نہیں؟ رب تعالیٰ شاکر ہے یہ نہیں؟ کتنی قدر کی ہے اس نے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی۔ 10 رحمت نازل فرماتا ہے، 10 بار درود بھیجتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجے جنت میں بلند فرماتا ہے ایک بار درود پڑھنے کی برکت سے۔ یار کا نام کتنا پیارا لگتا ہے خالق۔ ایک نماز پڑھ کے بندہ جائے نا، دوسری نماز کی تڑپ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں نمازوں کے مابین جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں صغیرہ سب کو معاف فرماتا ہے، سب کو معاف فرماتا ہے۔ کیسی قدر کی ہے اس رب تبارک، کیسا قدردان ہے، شاکر بھی ہے شکور بھی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان ہے، علم والا ہے۔ آگے جی علماء کی تقسیم ہو رہی ہے، یہ یہاں پہ خاص خطاب تو یہودیوں کو ہے کہ یہودیوں نے یہ جو باتیں چل رہی ہیں نا صفا اور مروہ کی اور ان کے درمیان تعظیم کی، عبادات کی، یہ ساری کی ساری یہ کتابوں میں موجود تھی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرما دی، پچھلی کتابوں میں موجود تھی یہ باتیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان فرما دی۔ لیکن یہودیوں کے جو علماء ہیں انہوں نے یہ بات بیان نہیں کی، وہ یہ بات چھپاتے رہے، کیونکہ صفا اور مروہ جو ہے اس کی عظمت اگر وہ بیان کر دیتے تو ظاہری بات ہے صفا اور مروہ جس کے پاس ہے اس کی بھی عظمت بیان ہونی تھی، پھر اسے سچا ماننا پڑنا تھا۔ صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء کو عطا فرمایا، نہ یہ علامتیں، یہ شعائر دین کے نہ یہودیوں کے پاس ہے نہ ہی نصرانیوں کے پاس ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب والوں میں سے قرآن والوں کو عطا فرمایا۔ ہاں یہ ذلیل یہودیوں کے جو مولوی تھے ان کے علماء سو جنہیں کہا جاتا ہے، اگر وہ یہ مان لیتے تو ظاہری بات انہیں یہ بھی ماننا پڑتا۔ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال ہوا حضور یہ ارشاد فرمائیں بدترین سے بدترین شے کون سی ہے اور اچھی سے اچھی شے کون سی ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الا ان شر العلماء شرار العلماء۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین میں سے بدترین شے جو ہے نا ساری کائنات میں وہ علماء سو ہے۔ کون ہے؟ برے علماء ہیں۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے ان الخیر خیار العلماء، بلکہ خیر جو ہے وہ بہترین چیز، سب سے بہترین چیز جو ہے وہ علماء ہے۔ وہ کون ہے؟ علماء ہیں۔ اب یہاں پہ ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے، وہ آقا علیہ السلام نے عالم کو ہی بہترین فرمایا اور عالم کو بدترین فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں ایک روٹی ہے اور ایک مٹھائی ہے، رس گلہ لے لیں یا گلاب جامن، یہ جو بھی شے پسند ہو، گلاب جامن ہو رس گلہ ہو وہ اور ایک طرف روٹی رکھیں، ان دونوں میں لطیف کیا چیز ہے، مزیدار کیا ہے؟ رس گلہ ہے جی، آئی صاحب جو کہہ رہے ہیں رس گلہ ہے۔ رس گلہ جو ہے وہ لطیف بھی ہے اور مزیدار بھی ہے۔ روٹی کی بنسبت زیادہ نرم کیا ہے؟ رس گلہ ہے۔ روٹی کے بنسبت زیادہ لطیف کیا ہے؟ رس گلہ ہے۔ مزیدار بھی وہی ہے۔ اچھا یہ دونوں چیزیں اگر خراب ہوگی، مٹھائی کو کیڑے پڑیں گے اور روٹی زیادہ سے زیادہ خراب ہوگی تو خشک ہو جائے گی اور چبائی نہیں جائے گی۔ زیادہ لطافت جس میں تھی نا اس کے اندر فساد آیا تو بگاڑ بھی زیادہ آیا، جس میں لطافت کم تھی اس میں فساد آیا تو خرابی کم آئی۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ لطیف بھی سب سے زیادہ ہوئی اور خراب بھی ہوئی تو کیڑے پڑے اسے، خراب بھی زیادہ وہی ہوئی۔ وہ روٹی جو ہے وہ خراب، وہ خشک ہو گئی ہے، چبڑ ہو گئی ہے روٹی، تو اسے آپ گیلا کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے لوگ ایسے کھاتے تھے، روٹی کو بھگو کے رکھ دیتے تھے پھر کھا لیتے تھے۔ روٹی سوکھی روٹی پہلے روٹی خشک روٹی کے ٹکڑے کر کے رکھ لیتے چھوٹے چھوٹے بریک بریک، جب دیکھتے کہ ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے رکھ لیتے، بعد میں اسی کو جناب آگ پہ پکاتے، اس میں میٹھا ڈال کے وہ جناب کھیر بنا کے کھا لیتے تھے۔ وہ خشک روٹیوں کو بھی پیس لیتے تھے، پیسنے کے بعد پھر اس کا دلیا بن جاتا تھا، وہ بنا کے کھاتے تھے، وہ کام آ جاتی تھی۔ اب بتائیں جس مٹھائی میں کیڑے پڑ جائیں اسے آپ کیسے ٹھیک کر رکھیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا علماء تم نمک ہو، تم کیا ہو؟ نمک ہو۔ کوئی چیز خراب ہونے والی ہوتی ہے اس میں نمک ڈال دیتے وہ خراب نہیں ہوتی، خراب ہونے سے بچ جاتی ہے۔ یہ اور تو چیزیں ہم نے دیکھی نہیں جن کو نمک کے ذریعے بچایا جائے۔ قربانی پہ کھانا تو دیکھتے ہی ہیں سارے لوگ، کھانا کو نمک لگا کے رکھتے ہیں، نمک وہ خراب نہیں ہوتا، خراب کے بغیر وہ نمک کے بغیر رکھے تو شام سے پہلے خراب ہو جاتا ہے۔
تو اس سے ثابت کیا ہوا؟ نمک جو ہے یہ فساد سے بچانے والا ہے، نمک خرابی سے بچانے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ علماء جو ہے نا یہ نمک ہے سارے، یہ علماء نمک ٹھیک رہے گا تو عوام ٹھیک رہے گی، یہ نمک خراب ہو گیا تو عوام بھی نمک حرام ہو جائے گی۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اسی لیے یہ ضروری ہے۔ تو اب جس چیز میں لطافت زیادہ تھی وہ خراب ہوئی تو خراب بھی زیادہ ہو گئی، وہ صحیح تھی تو صحیح بھی سب سے زیادہ تھی، خیر تھی اس میں۔ تو علماء جو ہیں ان کے اندر خرابی آنا مطلب یہ کہ عوام گمراہ ہو جائے گی، عوام بے دین ہو جائے گا، اگر عالم گمراہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک غلط فہمی لوگ میں پائی جاتی ہے، وہ میں ذرا بیان کر دوں۔ ایک عالم ہے وہ حق اور سچ کا بیان کرتا ہے، لوگوں سے پیسے لے کر لوگوں کا منہ دیکھ کے دین بیان نہیں کرتا، جیسے دین شریعت نازل ہوئی ہے ویسے بیان کر دیتا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی کسی کو دیکھ کے نہیں کرتا، لیکن اس کے عمل میں خرابی ہے، عمل میں خرابی ہے، عمل میں کوتاہی ہے، یا عبادات نہیں کرتا زیادہ، ہاں جی، عمل میں کوتاہی ہے اس کے۔ تو ایسا عالم جو ہے وہ علماء سو میں شامل ہے نہیں ہوگا، علماء حق میں پھر میں ہے، چاہے دنیا کا جتنا مرضی بڑا گناہ کیوں نہ کرتا ہو، جتنے مرضی بڑے گناہ میں مبتلا ہو، اگر وہ دین ویسے ہی بیان کر رہا ہے جیسے نازل ہوا ہے، کسی کی رو رعایت کیے بغیر حق بیان کر رہا ہے، تو وہ علماء حق میں سے، علماء سو میں سے نہیں ہے۔ علماء سو میں سے وہ لوگ ہیں جو صرف تنخواہ بچانے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کا دین بیان نہیں کرتے، 4 پیسے کسی سے لیے تو مسئلے غلط بتا دیے۔ جیسے آج سوسائٹی میں کتنے مولوی بیٹھے ہیں جی، جس وقت امت فطروں میں مبتلا ہو اس وقت مولوی درخت لگانے کے فضائل سنا رہے، مولوی درخت لگانے کے فضائل سنا رہے، دین حق کو بیان نہ کریں، دین حق کو چھپائیں، جہاد کی بات نہ کریں، ناموس رسالت کی بات نہ کریں، رب تعالیٰ کی توحید کی بات نہ کریں، ہیں جی۔ جب جناب لوگ جو ہے وہ قبروں کو ٹکرے مار رہے ہوں اس وقت بھی بندہ کھڑا ہو کے یہ نہ بتایا بھائی یہ تعظیم کی نیت سے سجدہ ہے تو حرام ہے، اگر جناب یہ سجدہ عبادت کی نیت سے تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے، اس وقت بھی بیان نہ کریں بلکہ الٹا ان کا دفاع کریں، بھی ٹھیک ہے بھی ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا بھائی، وہابی غلط کہتے ہیں، وہابی تو غلط کہتے ہیں، تمہارے دین میں بھی اس کی کوئی ممانعت ہے یا نہیں ہیں؟ جس وقت قبروں کو جناب قبروں کو ہی سارا کچھ سمجھے جانے لگے۔ ایک دوست بتا رہے تھے، کہتے جی یہ جو سارے گرگٹ بیٹھے ہوئے نا قبروں پر، سارے لومڑی چپک کے بیٹھی ہیں، صرف وہاں سے گلہ اٹھا لیا جائے سارے اٹھ جائیں، صرف گلہ اٹھا لیجیے لڑائی ختم ہو جائے گی، ہے یہ نہیں؟ کتنی بڑی بات ہے ویسے، گلہ اٹھا لیجیے ساری لڑائی ختم۔ وہ بزرگ رب کے لیے لڑتا رہا، یہ گلے کے لیے لڑ رہے ہیں، گلہ بھی بابے کی قبر کے پاس ٹھوک کے رکھتے ہیں، اور بابے کی قبر پہ صرف نمک ہی پڑا ہوتا ہے، جو سب کو نمک لگاتے ہیں، کوئی مرید خراب نہ ہو کہ نہیں، ہاں نمک لگاتے ہیں سب کو۔ حالت یہ ہو گئی، خدا کے بندے اتنا پیسہ جمع ہوتا ہے، نمک کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہاں اتنی قیمتی چیزیں لگا کے رکھو، تمہیں پتہ چلے بابے کے پاس آئیں تو بابے نے کچھ ضیافت کی ہے، وہاں پہ لینے کے لیے جناب کہتے ہیں جی نذرانہ اپنے ہاتھ سے ڈالیں، اور چیک لوگ اندھے چیک ڈال جاتے ہیں، اندھے چیک جو مرضی لکھ کے نکال لیں آپ، حلال ہے آپ کے لیے، وہاں پہ لوگوں کو کھلانے کے لیے اکیلا نمک پڑا ہوا، دینے کے لیے آسانی سکھاتے ہیں۔ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، ہمارے مدرسے کے ناظم صاحب تھے، اس دن باورچی نہیں آیا تو بچوں نے کہا ناظم صاحب روٹی کھانی تھی ہم نے، اچھا ابھی نہیں کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے قصہ سناتا ہوں۔ ایک لڑکا تھا ان کا خادم تھا ناظم صاحب کا، تو وہ گیا، ناظم صاحب نے پائے منگوائے، وہ پائے کھا لیے، پائے کھانے کے بعد جو ہے نا لڑکا ہڈیاں لے کے آیا تو اچانک گزرنے لگا تو اس کا پاؤں پھسلا، ہڈیاں ایسے ہی پھیل گئیں، سارے لڑکوں نے دیکھ لی کہ ناظم صاحب نے پائے کھائے، نگران صاحب نے پائے کھائے ہیں، ہڈیاں بکھری، سب لڑکوں نے دیکھ لیا، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا تھوڑی دیر میں بچوں نے شکایت کی ناظم صاحب کو، انہوں نے کہا ہم بھوکے مر گئے، باورچی ہے نہیں، ناظم صاحب ہڈیاں چوپ رہے ہیں پائے کی ہیں، تو انہوں نے کہا جی ناظم صاحب وہ بھوک لگی ہوئی ہے ہمیں، تو آپ جو مہربانی فرمائیں ہماری روٹی کا بندوبست کریں۔ تو ناظم صاحب نے کہا کہ بھوکے رہنے کے بھی بڑے فضائل ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ لڑکے تو پھر استاد ہوتے ہیں۔ ایک لڑکا کہنے لگا استاد جی اگر یہ بات آپ پائے کھانے سے پہلے کہتے ہیں نا بڑی مزیدار لگتی ہے، اب پائے کا جو ذائقہ آ رہا ہے نا وہ ہمیں بات دائیں بائیں کر گیا ہے، مزہ نہیں آیا آپ کے پاس، بالکل پسند نہیں ہے۔ تو یہ حال جو ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے، تو یا نہ یار لوگوں سے لینے کے لیے تم اندھے چک لو، اور لوگوں کو دینے کے لیے بابے کے دربار پہ نمک پڑا ہوا ہے، مالٹے خود ہی لے لو، یہاں سے نمک ہی ملے گا آپ کو، گوشت باہر سے لے لو، سالن باہر سے لے لو، باقی ساری چیزیں بابا صرف نمک ہی دے گا آپ کو۔ تو کہتے ہیں یہ سب سے سستا پڑتا ہے، اس لیے بزرگوں کی دعوت ایسی ہوتی ہے، نہ کریں یار،
لوگوں سے بٹورنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ہو ہیں. مریدوں کو گھر جائیں گے بکرا کھائیں گے ہیں اور مرید بکرے کو دال کہے گا, اور پی کے گھر جائیں گے پیر شوربے والی دال پلائے گا ہیں جی. مرید وہ بھی خوش ہو کھائے گا, واہ بابا لنگر تھا, اندر روحانیت آ گئی ہے. میں نے کہا یار وہی دال پیر کو بھی پلاؤ, اس کی بھی روحانیت ذرا زندہ ہو. ہے یا نہیں ایسے؟ یہ دوہرا معیار یہ ہمیں لے ڈوبا گئے ہیں. بات پتلی تو نہیں ہوگی زیادہ, اللہ خیر کرے گا. آگے دیکھیں جی, رب تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ وہ لوگ جو دین حق کو چھپائیں یہ علماء سو ہیں. یہ کیا ہیں؟ علماء سو ہیں. تو یہودی جو تھے جو دین حق کو چھپا رہے تھے, رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا. یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھیں جی بس. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب, بے شک وہ لوگ جو ہم نے نازل کیا ہے واضح دلائل کے ساتھ, والہدى اور ہدایت نازل کی ہے, من بعد ما بيناه للناس في الكتاب, بعد اس کے کہ اسے تفصیل کے ساتھ ہم نے کتاب میں بھی بیان کر دیا تھا. کتاب میں بھی بیان کر دیا ہم نے, ہدایت نازل کر دی, ہدایت لوگوں کو سمجھا دی, روشن دلائل نازل کر دیے, لیکن انہوں نے پھر بھی چھپایا اسے پھر بھی چھپایا. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک یلعنہم اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت بھیجتا ہے. اللہ کے لعنت بھیجنے کا مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت دور کر دیتا ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ, اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں ان پر, لعنت کرنے والوں کو بھی لعنت. اور حیران کن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شاگرد ہیں, رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک واسطے کی شاگرد ہیں بس, درمیان میں حضرت عبداللہ پڑھتے ہیں بس. حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کہیں قحط پڑتا ہے نا, یہ قحط بھی لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے پڑتا ہے, لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. اب بتائیں بھائی, جتنا بھی پیسہ باہر سے آتا ہے, یہ جہاں بھی جتنا ٹیکس جمع ہوتا ہے, سارے کون کھا جاتے ہیں؟ یہی صرف 2% طبقہ اشرافی جو بیٹھا ہوا ہے, یہ سارے کھا جاتے ہیں. اب ان کی وجہ سے قوم تنگ ہے. قوم کیا ہے؟ تنگ ہے. تو رب تعالیٰ نے کیا ارشاد, حضرت مجاہد فرماتے ہیں جب قحط پڑتا ہے نا, بارش بند ہو جاتی ہے, تو فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ جانور تک لعنت کرتے ہیں ان پر جو سبب بنتے ہیں, جو سبب بنتے ہیں نا اس قحط کا, جانور ان پر بھی لعنت کرتے ہیں. اور بات حد کر دی. علماء فرماتے ہیں جب کوئی بندہ عالم ہو اور عالم ہو کر دین حق کو چھپائے, بیان نہ کرے دین اور شریعت کے احکامات کو, ماتے ہیں لوگ جو زندہ ہیں وہ تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام علیہ السلام جو دنیا سے جا چکے ہیں, ان کی روحیں تک لعنت کرتی ہیں, ان کی روحیں لعنت کرتی ہیں. کیوں کہ یہ جو کام ہے نا دین حق کو چھپانا, یہ ان کے مشن کے خلاف ہے, ان کی دعوت کے خلاف ہے, ان کے منہج کے خلاف ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرماتے ہیں لعنت تو تم پر, میں نے اتنی محنت کر کے دین تم تک پہنچا تھا, تم دین ہی چھپا گئے ہو ہیں, تو دین حق کو چھپا گئے ہو. جس دین کا ایک حکم بیان کرنے کے لیے ہم نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, اور تم وہ دین ہی چھپا رہے ہو. بتائیں بھی کتنی لعنت پڑے گی ان لوگوں پر, مولویوں پر جو دین حق کو چھپائے بیٹھے ہیں. صرف یہی کہ تنخواہ ہماری لگی رہے, دین نہیں بیان ہوتا تو نہ بیان ہو, کوئی مسئلہ نہیں. بھئی یہ زندگی تو 4 دن کی, یہ گزر جائے گی, حق بولنے والوں کی بھی گزر جائے گی, آپ کی بھی بیت جائے گی, لیکن پتہ چلے گا قیامت والے دن جس بندے پر دنیا میں لعنت پڑ چکی ہو رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے, سارے نبیوں کی طرف سے لعنت پڑ چکی ہو, بتائیں اس کا کیا بنے گا. یہی وجہ ہے جو عالم حق کا ہوتا ہے نا, کریم آقا علیہ السلام میں عالم ربانی جو ہے اس کے لیے دریاؤں کی مچھلیاں تک بخشش کی دعا مانگتی ہے, اور زمین پہ چلنے والی چونٹیاں دعا مانگتی ہیں, کہتی ہے مولا یہ تیرے نبی کا وارث جا رہا ہے, جیسے تیرے نبی نے دین بیان کیا تھا ویسے یہ بھی بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے, مولا اس کی بخشش فرما دے. بتائیں یہ چونٹیاں تک اس بندے کو جانتی ہیں جو حق کہنے والا ہے, اور جو بندہ حق نہ کہے, حق کو چھپائے, اس کا یہ حال ہے. اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون, اللہ نے فرمایا بھی اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے ان پر, اور ہر لعنت بھیجنے والا ان پر لعنت بھیجتا ہے. جب نبیوں کی روحیں تک لعنت بھیجتی, اولیاء کرام کی روحیں تک لعنت بھیجتی, آپ کو بندہ چاہے میلاد منائے رسول اللہ علیہ السلام کا, رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے تو لعنت آ رہی ہے اس پر, جو دین حق کو چھپائے بیٹھا ہے, جو رسول اللہ علیہ السلام کی جہاد کی بات نہیں کرتا, جس جہاد کو حضور نے اسلام کی دین کی شریعت کی کوہان قرار دیا ہے. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے میری روٹی تو تلوار کے نیچے رکھ دی ہے, حضور یہ فرمایا میری روٹی رب نے اس کے نیچے رکھی ہے. تو یہ اسے دہشت گردی کہ مولوی بیٹھ کے دہشت گردی کہ, تو بتائیں جی
پھر اس پر لعنت برسے کی نہیں برسے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک، نبیوں کی روحانی لعنت برسے کی نہیں برسے گی؟ تو پھر 11ویں کرنے والا ہو، غوث پاک کے مزار پہ حملہ بھی ہوا تھا نا، جب انگریز نے امریکہ نے حملہ کیا تھا، بم برسائے تھے وہاں عراق میں، تو اس وقت بھی پیر بڑے پڑے رہتے، صرف 11ویں کرتے رہتے۔ تو بتائیں غوث پاک جہاد کریں، یہ جہاد کا نام سنتے ہی کترائیں ہیں اور ان کو کب کبھی تاری ہو جائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسہ چلائیں، مدرسے کے بچوں کو پڑھائیں، آپ مدرسے کے بچوں کو کھانا اپنے گھر سے پکا کر خود لے کے آئیں ان کو دینے کے لیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ظالم حکمرانوں کے سامنے ڈٹ جائیں، اور آج کا ملا ملوانا جو ہے یہ ظالم حکمرانوں کے ساتھ مل جاتا ہے، ہر دربار میں گدی نشین حکمرانوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ، فرعون کے ساتھ یاری لگائی ہوئی انہوں نے۔ تو بتائیں یہ غوث پاک کی 11ویں جب کریں گے تو 11ویں والا لعنت بھیجے گا نہیں بھیجے گا؟ ان پر وہ کہے گا وہ ذلیلو میرے نبی کا دین چھپا کے تم کیا کرتے پھر؟ تو کیا کرتے؟ یہی وجہ میں اس بات کو حدیث پاک سے پختہ کروں گا۔ فیما کا انسان میں رتبہ کار الا القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے لوگ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے، اور لاکھ لعنت تیرے ہوئے، اور لعنت ہو تیرے پر، تو کیا کر رہا ہے؟ تو کیوں پڑھ رہا ہے مجھے بتائیں بھائی؟ وہ قرآن پڑھنے والا، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، قرآن پڑھے تو قرآن لعنت بھیجے، جب قرآن بھی پڑھے قرآن کا حکم بیان بھی نہ کرے، قرآن کو پڑھے بھی قرآن کے احکامات کو چھپائے، تو قرآن لعنت نہیں بھیجے گا؟ قرآن بھی پڑھے، قرآن پڑھ کے لوگوں میں گمراہی اور بے دینی بھی پھیلائے، قرآن پڑھ کے غامدی نے کہا تھا راضی خوشی کو زنا کر لیں تو یہ حلال ہوتا ہے، بتائیں قرآن پڑھ کے یہ بات کرے تو بتائیں لعنت نہیں برسے گی؟ قرآن بھی پڑھے، خاتم النبیین کی آیت بھی پڑھے، پڑھنے کے بعد پھر اپنے آپ کو نبی کہے ہیں؟ قرآن پاک بھی پڑھے، قرآن پاک پڑھ کے، قرآن پاک اتنی جناب ہدایت دیتا ہے، یہ پڑھ کے پھر بندہ کہے کہ ہدایت تو بھائی انگریزوں کے پاس ہے، وہ کہاں پہنچ گئے، ہم قرآن پڑھ کے ادھر رہ گئے، ہم تو بھوکے مر گئے، تو بتائیں قرآن لعنت نہیں بھیجے گا اس پر؟ چاہے سویرے تلاوت کرے، شام کو کرے، دوپہر کو کرے، جہاں مرضی کرے، قرآن تو لعنت بھیجے گا اس پر بھائی۔ اسی طرح کر کے روحانی طور پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لعنت بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو غوث پاک کے مشن کے مخالف ہیں اور صرف 11ویں پہ جمے ہوئے ہیں۔ بس غوث پاک بھی کہتے ہیں کہ لعنت تو ان پر، تم نے میرے نبی کا دین چھپایا ہوا رکھا تھا، 11ویں ہے میرے نام کی، میرے ساتھ محبت کے دعوے جھوٹے ہیں تمہارے، جب تک تم میرے نبی کے دین کے ساتھ مخلص نہ ہو جاؤ۔ یار غوث پاک کے ساتھ محبت ہمیں کیوں ہے؟ رسول اللہ کی وجہ سے ہے نا، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہم کہاں جانتے تھے غوث پاک کو کون ہے کون نہیں ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی وجہ سے، رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے ہمیں ان کے ساتھ محبت ہے اور ہمارا تعلق ہے غوث پاک کے ساتھ، اور ہمیں یہ پیار ہے آپ کے ساتھ، ہمارا جو قلبی لگاؤ اور ملان ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ صرف حضور کی وجہ سے۔ پوری کائنات میں جس کے ساتھ بھی محبت ہوگی حضور کی وجہ سے ہوگی، جس کے ساتھ نفرت ہوگی وہ بھی حضور ہی کی ذات کی وجہ سے۔ بس یہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا مطلب ہی یہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا جی دیکھیں، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، ہاں وہ بندہ جو توبہ کر لے واصلحوا اور اصلاح کر لے، وبینوا جو کوئی دین اس نے چھپایا ہوا تھا اس دین کو بیان کر دے، دین حق کو جو چھپایا ہوا تھا وہ بیان کر دے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد میں فاولئک اتوب علیہم، ہاں اس بندے کی میں توبہ قبول کر لوں گا، آ جائے نا حق پر حق کو بیان کرے، وانا التواب الرحیم، کیونکہ میں بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بہت بڑا مہربان۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔